بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فواد۔ آج تاریخ ہے 23 جنوری اور دن ہے جمعے کا۔ 3 خبریں آج کی ویلاگ میں آپ ساتھ میں شیئر کروں گا۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک خوشخبری ہے، کیونکہ ایک بڑا اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں آپ ساتھ میں شیئر کروں گا۔ عمران خان صاحب کے حق میں ایک بڑی گواہی آئی ہے اور اس حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھ گئی ہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا جن کی گرفتاری ہوئی آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے، ان کی گرفتاری کیسے ہوئی، معاملہ کیا تھا، تشدد کر کے ان کی گرفتاری کی گئی، اور جس طریقے سے ان کی گرفتاری ہوئی معلوم یہی پڑتا ہے کہ مقصد صرف گرفتاری نہیں تھا بلکہ ذلیل کرنا بھی تھا، یا بےزتی کرنا بھی تھا، یا تشدد کر کے کچھ پیغام پہنچانا بھی تھا کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں، یا جتنے مرضی آپ بڑے ہوں یا اپروچ ہو آپ کی، تو ہمارے خلاف آپ جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ تو ان کی گرفتاری والا معاملہ کیا ہے کچھ عام ترین تفصیلات آپ سے میں شیئر کروں گا۔ ان کو عدالت میں پیش کرنے کے حوالے سے کیا اپڈیٹس آئی ہیں، کب تک یہ جیل میں رہیں گے، ساری ڈیٹیلز آپ سے شیئر کروں گا پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ امریکی بیڑا جو ہے، بحری بیڑا، وہ ایران کی طرف آلموسٹ پہنچ چکا ہے، اور اس سے یہ چیز تو کنفرم ہو گئی ہے کہ امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے ٹرمپ پر، امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ ساتھ میں شیئر کروں گا، اور دوسری طرف آپ کو بتاؤں گا کہ ایک طرف امریکہ حملہ کر رہا ہے اور پاکستان خطے کے اندر خود کو تنہا کر رہا ہے، اور یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کہ اگر آپ خطے میں خود کو تنہا کر کے امریکہ کی سائڈ پر جائیں گے تو ٹرمپ نے ہمیشہ تو نہیں رہنا، وہ تو بھی مڈ ٹرم میں بھی کیا پتہ فارغ ہو جائے۔ تو اگر امریکہ میں حکومت تبدیل ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی سپورٹ ختم ہوتی ہے، تو خطے کے اندر جو آپ کی جو پڑوسی کنٹریز ہیں نا، اگر آپ ہر طرف سے ہی اپنی مخالفت آپ مول لیں گے تو پھر بہت مشکل حالات آپ کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس پر کچھ عام ترین تفصیلات ہیں، وہ بھی آپ ساتھ میں شیئر کروں گا۔ پہلی خبر تو عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے، اور یہ اچھی خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بالآخر پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین کی طرف آ گئے ہیں، اور اتحاد کے اوپر انہوں نے اتفاق کر لیا ہے۔ پر مولانا فضل الرحمان کا جو اتحاد ہے وہ کارآمد ہوگا یا کارآمد نہیں ہوگا، ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے آج کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے اقرار کیا ہے، عمران خان صاحب کو وہ کہتے تھے لابی ہے، اس پہ وہ اقرار کرتے نہیں وہ لابی نہیں تھا، اس ٹائم ہم کہتے تھے، اب ہم نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جو شکایت انہیں عمران خان صاحب سے تھی، جس کی وجہ سے وہ مخالفت میں آئے اور اس ٹائم انہوں نے پی ڈی ایم بنائی، سربراہی بھی لی اور عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے، اس ٹائم جو شکایات عمران خان صاحب سے تھیں، جو موجودہ حکومت ہے وہ 2 سے 4 گنا مزید آگے بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا، اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ساری چیزوں کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس وقت بھی اور اب بھی۔ تو اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے نام لے لیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر عمران خان صاحب کے وہ مخالف تھے، ان سے اس وقت ان کو شکایات تھی، اور یہ حکومت 2-4 گنا عمران خان صاحب سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، تو ابھی تک مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ خاموش کیوں بیٹھے رہے اور ابھی تک سڑکوں پر کیوں نہیں آئے؟ چلیں، آپ نے بول تو دیا، اب بولنے کی حد تک تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ حکومت 2-4 قدم آگے نکل گئی ہے، لیکن اس کے بعد آپ ابھی تک سڑکوں پر نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان کے ٹائم پر تو فٹ آپ نے جو ہے وہ کشمیر ہائی وے جو ہے وہاں پر آپ پہنچ گئے تھے، آج کل سری نگر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے، بٹھا دیا تھا آپ نے اپنے جو لوگ تھے وہاں پہ، تو ابھی آپ کیوں خاموش ہیں؟ اور بڑے ٹائم سے ہی آپ خاموش ہیں۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پریویس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے نا معاف کیجئے گا، ایک چیز تو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو وہ رانگ نمبر ہیں، ان کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا پریویس ریکارڈ، اور یہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر آپ لوگ یہ بھی سوال کریں گے نا کہ اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں، ایون کہ انہوں نے آج محمود اچکزئی سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات پہ انہوں نے اپوزیشن اتحاد کے اوپر اتفاق کر لیا انیشل پوائنٹس کے اوپر، اور تحریک تحفظ آئین کے ساتھ مل کر چلنے کے اوپر بھی اتفاق کر لیا ہے، اعتماد سازی بھی ہو گئی ہے، لیکن ابھی فردر کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہونے ہیں۔ تو اور پھر اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی 8 فروری کی جو کال ہے وہ دے دی ہوئی ہے، تو پہیہ جام ہڑتال ہوگی، تو ٹھیک ہے، اس میں وہ ساتھ مل گئے ہیں، ایک بڑا سرپرائز ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب کے پاس بھی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ پاور تو ہے ہی ہے،
اور تحریک تحفظ آئین بھی، پاکستان تحریک انصاف، جب تینوں مل کر پہیہ جام ہڑتال کریں گے تو اس کا بڑا امپیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب اس سے آگے چلتے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ تو میں اس پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں جی؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں بھی اپنا جو حصہ ہے وہ مل جائے. مجھے ایسا محسوس ہو، ہر حکومت کا وہ حصہ رہے ہیں تو کسی کے خلاف کچھ نہیں بولتے تھے. آج انہیں یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، بلکہ ایک اور سٹیٹمنٹ بھی ہے مولانا فضل الرحمان کی اس حکومت کے خلاف، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں جی انڈیا سے بھی ہماری دشمنی، چین بھی ہم سے مایوس، افغانستان سے بھی ہماری لڑائی، ایران سے بھی تعلقات خراب، پاکستان خطے میں ڈوب رہا ہے اور دشمنوں کے نرغے میں آ رہا ہے. یہ ہے ان عقل مندوں کی خارجہ پالیسی. یہ خارجہ پالیسی سے ناواقف ہیں اور ملک چلانے کا انہیں نہیں پتا. بات تو بالکل ٹھیک انہوں نے کی ہے جی کہ آپ کے پڑوس میں کون کون ہے. ایک انڈیا، چلو انڈیا کے ساتھ تو آپ کی دشمنی ہے ہی ہے، لیکن جو باقی کنٹریز ہیں، چین ہے، وہ آپ سے کیوں مایوس ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ جو سگنیچر کر رہے ہیں، پیس بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں، امریکہ والی سائڈ پر آپ جا رہے ہیں. امریکہ آپ سے کہے گا چین سے ختم کرو. افغانستان سے بھی لڑائی شروع، ایران کے ساتھ بھی تعلقات خراب. تو آپ مطلب خطے میں تو اکیلے رہ رہے ہیں نا. اگر امریکہ آپ سے پیچھے ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، وہ تو اپنے مفاد ہی دیکھے گا. تو پھر اس کے بعد آپ نے اس خطے میں تو رہنا ہے نا. ایسا تو نہیں ہونا کہ آپ، یہ کوئی مکان تو نہیں ہے کہ یہاں سے چھوڑ کر آپ کسی دوسرے محلے میں شفٹ ہو جائیں گے. تو خطے میں آپ کم سے کم ایسا تو نہ ہونا کہ ہر طرف ہی آپ جو اپنے معاملات ہیں وہ خراب کریں. چین کے ساتھ تو آپ کے معلومات تعلقات ٹھیک جو ہے وہ رہنے چاہیے تھے، وہ کیوں جو ہے وہ مایوس ہو رہا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمان باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اعتماد ان کے اوپر نہیں آ رہا. کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پہلے بھی ان کی مطلب ہے طاقتور حلقوں کے ساتھ وہ رہے. خود وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لے کر آئے ہیں. اور ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب نکلے کیوں نہیں ہیں؟ مطلب ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی 2-4 گنا آگے حکومت چلی گئی، تو اب کیوں خاموش بیٹھے رہے ہیں، کیوں نہیں نکلے ہیں؟ تو اس کا صاف مطلب یہی ہے جی کہ ابھی یہ باتیں، اور ابھی صرف اور صرف باتوں کی حد تک کہا گیا ہے. صرف اور صرف مطلب یہی ہے جی کہ ہمیں بھی کچھ مطلب ہے نوازا جائے. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی حصہ بنایا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ادراک ہو گیا ہے جی کہ 27ویں ترمیم میں تو کے بعد تو ہمیں تو بس یہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا. باقی پیپلز پارٹی کی بھی باری جو ہے وہ آنے جا رہی ہے. تو مطلب ہے کہ ہم بالکل بے وقت ہو گئے ہیں. ہماری بھی کوئی جو وقت ہے وہ ہونی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وجہ سے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو چیزیں ہیں نا وہ سامنے آ رہی ہیں. تو بہرحال دیکھیں آگے کہاں پر چیزیں جو ہے کیا رخ اختیار کرتی ہیں. فی الحال تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک اچھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان محمود اچکزئی سے انہوں نے اتفاق کر لیا ہے اور اتحاد میں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں. ابھی فائنل پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے، لیکن اس اعتبار سے اچھا ہے کہ چلیں ایک سرپرائز اس طرح سے ہوگا 8 فروری کو کہ مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو وہ ملیں گے تو کچھ جو آواز ہے نا وہ مزید ذرا تگڑی ہو جائے گی. لیکن اگر بات کی جائے اعتماد کی تو میں نہیں سمجھتا جی کہ ان کے اوپر زیادہ کوئی جو اعتماد ہے وہ کیا جانا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ہی جی ایک اور بھی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو جو خطے میں آپ تنہا ہو رہے ہیں اور خود کو صرف اور صرف ڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں نا امریکہ کے اوپر، یہ بھی بہت خطرناک ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کسی ایک ہی کنٹری کے اوپر آپ خود کو ڈیپینڈنٹ کر لیں. دیکھیں چین وینزویلا سے آئل لیتا تھا، بڑا خریدار تھا اس کا، اپنی ضروریات پوری کرتا تھا اس سے. لیکن صرف وینزویلا سے چین جو ہے وہ آئل نہیں لیتا تھا، اور بھی بہت کنٹری سے لیتا تھا. وہ ایسا بھی کر سکتا تھا صرف ایک ہی کنٹری سے لے لے، لیکن وہ باقیوں سے بھی لے رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ وینزویلا کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب چین کو وہاں سے آئل نہیں مل رہا. تو اگر وہ صرف اس سے لیتا تو باقیوں سے نہ لے رہا ہوتا تو باقیوں سے تعلقات بھی نہ بنتے اور وہ پھر بالکل ہی گھٹنوں کے بل آ گرتا. لیکن ابھی کیا ہوا، وینزویلا سے اگر بند ہوا تو باقیوں سے وہ لے رہا ہے آئل، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے. اور وینزویلا والی جو ضرورت ہے اس میں وہ کینیڈا سے اب وہ معاہدے کر رہا ہے. وہاں پہ دیکھنا شروع ہو گیا کہ وہاں سے وہ جو ضرورت ہے وہ اپنی پوری کر لی جائے. لیکن یہاں پر جو خارجہ پالیسی جس کے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ تو بالکل ہی ساروں سے علیحدہ ہو گئے، خطے میں خود کو تنہا کر لیا اور امریکہ کے ساتھ ہی مل گئے. آپ ہر بات اس کی مان رہے ہیں. خیر طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی کے حوالے سے بھی یہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جی کہ ان کی بھی اس وقت مجبوری بن گئی ہوئی ہے. کیا کریں، اگر وہاں پر نہ کہہ نہیں سکتے، نہ کہیں گے تو جو ہے وہ سپورٹ ختم ہو جائے گی اور عمران خان آئے گا تو ہم کو چھوڑے گا نہیں. اور ہاں کہنا بھی مجبوری بنی ہوئی ہے. کیا کریں، لیکن ابھی مجبوری میں ہاں تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ مطلب ہے کہ ڈوم اور اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ایک نہیں ڈیلیور کر پائیں گے ہم. ابھی یہ جو دستخط آپ نے کر دی، اگر فوجیں بھیجنی پڑ گئیں تو آپ سوچیں نا، اندازہ کریں نا کہ یہاں پر کیا جو امپیکٹ ہے وہ آئے گا. جو ایک بیانیہ بنایا ہوا اتنے عرصے سے، تو اس بیانیے کو کیا مطلب ہے کہ اندر سے ہی لوگ جو سوال ہے وہ پھر پوچھنا شروع ہو جائیں گے. اس کے علاوہ انٹرنلی جو عوام ہے وہ آپ کے کتنے زیادہ مخالف ہے، بالکل آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی. آپ 18 سے 25 سال ایج کر دیں ووٹرز کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. 2/3 اکثریت، 3/4 اکثریت عمران خان صاحب لیں گے. اس وقت
مطلب جنریشن زی یا باقیوں کو تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا, ساری جو آبادی ہے وہ آپ کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑی ہوئی, تو بے شک وہ آپ جو ہے وہ ایج 18 سے اٹھا کر تو جو ہے وہ 25 سال کر دے, کچھ بھی اس سے جو فرق ہے وہ نہیں پڑنے والا. تو بہرحال جی اس میں یہ جو ایک ہی طرف ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں نا, اس کا بہت بڑا جو نقصان ہے وہ آگے چل کر سامنے آئے گا. اور ماضی میں بھی جب اس طرح کے کچھ فیصلے ہوئے, مطلب ہے کہ مشرف نے کچھ فیصلے کیے ہیں, جنرل ضیاء نے کچھ جو فیصلے کیے ان کا بھی خمیازہ آج بھگت رہے ہیں, قوم نے وہ بھی جو خمیازہ تھا وہ بھی بھگتا. تو بہرحال دیکھیں جی اس پر مزید کیا ہوتا ہے آگے. نیکسٹ جی آپ کو بتاتا چلوں, ایمان مزاری اور ہادی چٹھا ان کے جو شوہر ہیں ان کو تشدد کر کے گرفتار کیا گیا. معاف کیجیے گا, ایمان مزاری کی جو والدہ ہیں شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اپنی اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جی کہ کوئی عینی شاہد تھے جب ان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا, تو ایک عینی شاہد اس نے دیکھا ہوگا, تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ ان کو اریسٹ کرتے ہوئے تشدد ان کے اوپر کیا گیا. یعنی کہ جو ہادی تھے نا, ہادی کو مارا گیا, ان کو مارا گیا اور پھر اس کے بعد ان کو لے جایا گیا گاڑی میں جہاں پر ان کو اریسٹ کیا گیا. اور جو ایمان تھی نا, ان کو گردن سے پکڑا گیا اور گردن سے پکڑ کر تو اس کو انہیں جو ہے وہ گاڑی میں لے کر گیا اور اس طرح سے ان کو اریسٹ کیا گیا. اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف گرفتاری نہیں تھا, گرفتار تو آپ نے کرنا ہی کرنا تھا, مقصد ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اس انداز سے گرفتار کیا جائے, تھوڑا مار پیٹ بھی کر دی جائے, تھوڑا پیغام بھی دے دیا جائے کہ یہ آپ پیچھے ہو جائیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا لیں اپنا, نہیں تو آپ جو ہے وہ بے شک مطلب ایمان مزاری اور ہادی چٹھا جو ہیں دونوں وکیل قانونی جو جنگ تھی وہ لڑ رہے تھے, بڑے اچھے انداز سے وہ قانون کی جو لڑائی تھی وہ لڑ رہے تھے, عدالتوں کا جو سامنا ہے وہ بھی وہ کر رہے تھے, جو کیسز تھے ان کا بھی وہ سامنا کر رہے تھے. لیکن اس کے مطلب ہے کہ ایک آپ یوں کہیں نا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل جس طرح عام پبلک ہوتی ہے نا, عام پبلک کی طرح بالکل ہی بے یارو مددگار تھے, ایسا نہیں تھا, پاور تھی, ٹھیک ہے, اس لیے وہ اپنے کیسز وغیرہ بھی لڑے تھے, خود بھی وہ وکیل تھے, ظاہر سی بات ہے شیریں مزاری ان کی جو ہے وہ صاحبزادی بھی ہے, تو ایک بیک بھی تھی. عام آدمی کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا, وہ تو وکیل کرنے کے بھی جوگا نہیں ہوتا. تو ان کے اوپر بھی اس طرح سے کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام دیا گیا کہ آپ جو مرضی ہو ہمارے خلاف جائیں گے تو پھر آپ کا جو حال ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. تو ان کی جی گرفتاری کر لی گئی ہے. اس کے بعد ان کی والدہ شیریں مزاری جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کی اور پھر اس کے بعد ان کو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد جو ہے وہاں پر پیش کیا گیا ہے کہتے ہیں, اور 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے. ان کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا پروسیکیوٹر کی جانب سے, لیکن جسمانی ریمانڈ ریجیکٹ کر کے 14 دن کا جوڈیشل ریمانڈ دیا گیا ہے. اور مزے کی بات اس میں آپ کو حیران کن بات, بلکہ آپ کو یہ بتاؤں, مزہ کی بات کہہ رہا ہوں, حیران کن بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ان کو لے جایا گیا تو ادھر اندر صحافیوں کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا, ایون کہ جو اندر وکیل تھے نا ان کو بھی باہر نکال دیا, یعنی کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا بھی ہے یا نہیں پیش کیا گیا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ان کا جو ہے وہ ریمانڈ دے دیا گیا اور 14 دن کے لیے اب یہ جوڈیشل ہو گئے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے 14 دن تو رہیں گے, 14 دن کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا, یا بعد میں جا کر کوئی کیس وغیرہ ان کے حوالے سے کوئی درخواست دی جاتی ہے ہائی کورٹ میں, وہ چھوڑنے کا کہتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جی ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہے وہ ہوا ہے, اور بدقسمتی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی یہ جو سلوک ہے وہ ہوا ہے. ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات کے اوپر آپ دیکھیں جس طرح سے انسانی حقوق کے حوالے سے وہ لڑتی ہیں, بہت سارے ایسے لوگوں کے وہ کیسز لڑتی ہیں, شاید ہمیں بہت ساروں کو معلوم بھی نہیں ہوگا, لیکن بہت ساروں کو جن کا معلوم ہے فیس بھی نہیں لیتی اور ان کے وہ کیسز جو ہیں وہ لڑ رہی ہوتی ہیں, انسانی حقوق کے لیے وہ کیسز لڑ رہی ہوتی ہیں, اور ایسے ایسے لوگوں کے وہ کیسز لڑ رہی ہوتی ہیں جن کا کوئی کیس لیتا ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے, ان کا اگر ہم کیس لے لیں گے تو ان کے بھی وہ جو کیسز ہیں وہ عدالت میں جا کر لڑتی ہیں. تو بہرحال جی ایک بدقسمتی کے ساتھ اب اس نہج پر ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر کہ مطلب ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ اب ہو رہی, کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے بھی ہوگا, کیونکہ ایک امید جو ہوتی ہے نا کسی بھی بندے کے پاس وہ یہی ہوتی ہے کہ عدالت کا جو راستہ ہے نا وہ ہوتا ہے, اس کو آپ کھٹکھٹا سکتے ہیں, امید ہی ہوتی ہے کہ وہاں سے جو انصاف ہے وہ ہمیں مل جائے گا. اگر کوئی مقدمہ ہوتا ہے, کوئی غیر قانونی مقدمہ ہوتا ہے, نا انصافی پر مبنی کوئی مقدمہ ہوتا ہے, تو یہ امید تھی کہ عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے تو وہاں پر جب کیس دائر کریں گے تو وہاں سے جو انصاف ہے وہ مل جائے گا, لیکن وہ بھی امید آپ سمجھے کہ وہ بھی اب ختم ہی ہو گئی. عدالتیں جو ہیں بس اب نام کی ہیں, آپ کسی کے اوپر بھی اب کوئی اعتماد نہیں رہا. آخر میں آپ کو بتاؤں جی کہ امریکی جو بیڑا ہے نا وہ ایران کی طرف آ رہا ہے, آلموسٹ پہنچ بھی گیا ہے, اور اس سے یہ تو کنفرم ہو گیا کہ امریکہ حملہ کرے گا ایران کے اوپر, یہ تو کنفرم ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عارضی طور پر تو اس نے حملہ روک دیا ٹرمپ نے, وہ بھی اس وجہ سے روک دیا کیونکہ اس کے اوپر پریشر آ رہا تھا کہ اگر ہم ابھی اٹیک کرتے ہیں تو ہم جیت نہیں پائیں گے, یا اتنی جلدی ہم وہاں پر رجیم چینج نہیں کر پائیں گے.
تو اور پھر یورپ اور باقی جس طریقے سے مخالف ہو رہے تھے، تو اب جو منظرنامہ ہے نا بڑا کلیئر ہو گیا، یورپ بالکل کھل کر سامنے آ گیا ہے، گرین لینڈ وغیرہ بھی. تو اب اس نے تیاریاں بھی مزید کر لی ہیں، کیونکہ اگر زیادہ دنوں تک حملہ جاری رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کی تیاریاں بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ادھر سے آپ نے اٹیک بھی کر دی اور پیچھے سے آپ کی تیاریاں ترسیل ہی نہیں آ رہی. تو اس نے پھر تیاریاں وغیرہ کی ہیں، بڑی بیڑے وغیرہ بھیج رہا ہے. تو اب ایران کے اوپر بھی جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا. تو ایران کی طرف سے بھی رد عمل آ رہا ہے جی، حملہ کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ریٹیلیٹ کریں گے، نشانے باندھے ہوئے ہیں ساری چیزیں وغیرہ. تو خطے میں جی یہ اس وقت ساری صورتحال چل رہی ہے. اس والے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.